ڈاکٹر شمائلہ آن ڈیوٹی ہے، اس نے ریسیپشن پہ موجود لڑکی سے ڈاکٹر شمائلہ کا پوچھا۔ یس سر، کون سے والا روم ہے ان کا؟ وہ سامنے والا ہے۔ آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے؟ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ وہ بغیر ریسیپشنسٹ کو جواب دیے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ مریضوں کو چیک کرتی ڈاکٹر شمائلہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور فوراً پہچان گئی۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایسے کیسے اندر آ گئے آپ؟ دائم کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے بامشکل خود پہ کنٹرول رکھا۔ میڈم، یہ زبردستی اندر ہے، ریسیپشنسٹ نے فوراً کہا۔ انہیں جلد فارغ کرے، مجھے کام ہے آپ سے۔ دائم کے کہنے پہ اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ آپ کو جو کام ہے بعد میں آئیے گا، فی الحال میں بزی ہوں، پلیز گو۔ اس کی بات پہ وہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کے آگے کے جھکا۔ میں نے کہا ان کو جلدی سے جلد فارغ کرو۔ اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر شمائلہ کا خون خشک ہو گیا۔ آپ لوگ پلیز باہر جائیے، میں کچھ دیر میں بلاتی ہوں آپ سب کو۔ اس نے ارد گرد بیٹھے مریض کو کہا، جب تک میں اندر ہوں کوئی اندر نہ آئے۔ دائم نے ریسیپشن والی لڑکی کو کہا، جو حیرت سے اسے دیکھتی باہر چلی گئی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ رپورٹ آر کے ہاسپٹل کی؟ اس نے رپورٹ شمائلہ کی جانب بڑھائی۔ ہاں، میرے ہاسپٹل کی ہے، آپ نے بنائی ہے۔ ظاہر ہے جب نام میرا لکھا ہے تو میں نے ہی بنائی ہے نا۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے اس رپورٹ سے؟ کس کے کہنے پہ بنائی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پیشنٹ کا چیک اپ کر کے بنا ہے، پیشنٹ تو آپ کے پاس آیا ہے نہیں، پھر کیسے بن گئی یہ رپورٹ؟ کیوں، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جو آتا ہے چیک اپ کروانے اسی کی رپورٹ بنتی ہے، ڈاکٹر شمائلہ نے ماتھے پہ تیوری سجا کے کہا۔ لیکن میری بیوی اس ہاسپٹل میں نہیں آئی، پھر کیسے بن گئی اس کی رپورٹ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ یہاں پہ آئی تھی؟ 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے یہ، دکھائیے مجھے CCTV فوٹیج، چیک کروائیے اس کا انٹری نمبر۔ اس کے کہنے پر شمائلہ کے ماتھے پہ پسینے کی قطرے چمکے۔ اسی دن سے وہ ڈرتی تھی، ہم ہر کسی کو نہیں دکھاتے یہ انفارمیشن، اور پلیز تم جاؤ یہاں سے، مجھے بہت کام ہے۔ اٹس مین آپ مجھے نہیں بتائیں گے یہ رپورٹ کس کے کہنے پہ بنائی؟ اوکے ایز یو لائک، کہتے ہوئے اس نے باگٹ سے پسٹل نکال لیا۔ ڈاکٹر شمائلہ، آپ کے 3 بچے ہیں، سب سے چھوٹا ابھی صرف 1 سال کا ہے، پھر بتائیے آپ کے بچوں کے لیے ایدی ہوم بیسٹ رہے گا یا کوئی یتیم خانہ؟ کیونکہ اب آپ تو بچیں گے نہیں، ہسبینڈ آپ کے یہاں پہ موجود نہیں ہوتے، سو بتائیے کیا بیسٹ رہے گا؟ اس نے پسٹل کی نال پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر شمائلہ اس کے ہاتھ میں پسٹل دے کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو مم، میں تم پہ کیس کاٹ سکتی ہوں کہ تم اس طرح سے مجھے دھمکا رہی ہو۔ وہ اس کی بات پہ ایسے مسکرایا جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنائے ہو۔ میں آپ کو اس قابل چھوڑوں گا تو کیس کریں گے نا؟ ویسے بھی مجھے گولی چلانے کا بہت شوق ہے، کئی دن ہو گئے ہیں چلائے ہوئے، کیوں نہ پھر آپ کو اوپر پہنچا دوں۔ اس نے پسٹل سیدھا کر کے شمائلہ پہ تان لیا۔ یہ مت سوچیے گا آپ کو مارنے کے بعد میں جیل چلا جاؤں گا، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی طلال احمد کے پیٹ پہ ہاتھ ڈال سکے، اور بچوں کی فکر نہ کریں، انہیں میں کسی یتیم خانے میں بھجوا دوں گا، سو بائے بائے۔ میں مجبور تھی، میں نے یہ سب جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تم اس سے پیچھے کرو، میں بتاتی ہوں۔ اس کے کہنے پہ دائم نے ٹریگر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ بولو، سارا اور نیہا آئی تھی میرے پاس، انہوں نے ہی کہا تھا یہ رپورٹ بنانے کو۔ میں مجبور تھی، میں اس سے انکار نہیں کر سکی۔ رپورٹ کس کے کہنے پہ بنائی تھی؟ سوال پوچھتے ہوئے اس نے شدت سے دعا کی کہ شمائلہ کے منہ سے اس کی ماں کا نام نہ نکلے۔ سارا نے کہا تھا۔ شمائلہ کی بات پہ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بامشکل کھڑا ہوا۔ تمہاری آواز میرے فون میں ریکارڈ ہو چکی ہے، میں جب چاہوں تمہیں جیل بھجوا سکتا ہوں۔ میں یہاں آیا تھا یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی، کسی تیسرے کو اس کی بھنک نہ پڑے۔ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ غصے سے پھٹتے دماغ کے ساتھ وہ واپس گھر پہنچا۔ روح سارا کے کمرے کی جانب تھا، اندر سے آنے والی آوازوں پہ وہ باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ بس اب تم دیکھنا، شام سے پہلے وہ لڑکی اس گھر سے باہر ہوگی، سارا کی آواز آئی۔
اف حالہ مجھے یقین نہیں آ رہا جتنے غصے میں وہ باہر گیا ہے، نہ یقیناً ایک بار تو طلاق دے دی ہوگی، جان چھوٹے گی اس مصیبت سے ہماری کیسے عذاب بن کر نازل ہو گئی ہے۔ بیچارہ دائم 4 دن کی عاشقی کا بھوت ایک سیکنڈ میں سر سے اتر گیا۔ نیہا کی بات وہ دروازہ کھول کر بالکل اس کے سامنے جا کر وہ اب کرو بکواس کیا کہہ رہی تھی، ایک بار دوبارہ کہنا۔ دائم کو ایک دم سامنے کھڑا دیکھ کر ان دونوں کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ تم وہ میں وہ، اپنی اوقات میں رہو، اس گھر میں تم مر کر بھی نہیں آ سکتی، اور آئندہ اگر ردن کے بارے میں تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو زبان کھینچ لوں گا۔ اس کے کہنے پہ نیہا کو پتنگے لگے۔ ارے واہ، اب تک تمہاری آنکھوں پہ بندی پٹی نہیں کھلی۔ وہ ہراساں جانے کس کا، اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ دائم کا زوردار تھپڑ پڑتے ہی وہ اوندے منہ بیڈ پر گری۔ سارا نے لرز کر منہ پہ ہاتھ رکھا۔ زبان کاٹ دوں گا میں تمہاری، میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو اٹھو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اگر تم میں ذرا سے بھی انسانیت باقی بچی ہو تو آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا۔ گیٹ لاس، اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ شرفو کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ اس کے دھار پہ شرفو کامتا ہوا کھڑا ہوا۔ جی صاحب، چوکیدار کو بتا دو، آج کے بعد یہ لڑکی اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو فوراً گولی سے اڑا دے اور اسے گیر سے باہر نکال دو۔ اگر 5 منٹ بعد یہ مجھے اس گھر کے اندر نظر آئی تو تمہاری ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چھٹی۔ اس نے ساکت کھڑی نیہا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ملازموں کے سامنے اس درجہ بےعزتی پہ صدمے سے گنگ کھڑی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ہمت کیسے تمہاری نیہا پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ سارا چلاتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ مجھ پہ چیخنے کی بجائے آپ اپنے کمرے میں آئیے، وہ کہہ کر واپس سارا کے کمرے میں چلا گیا۔ نیہا میری جان، وہ نیہا کی طرف بڑھی جو انہیں دھکا دے کر روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ سارا تھوک نکلتی پیشانی پر پسینے کے قطرے صاف کرتی اندر کی جانے بڑی، جہاں وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیگ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اتنی بھی تمیز نہیں، گھر میں مہمانوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں کیا؟ وہ چند پل وہیں بیٹھا انہیں دیکھتا ہے، پھر اٹھ کر ان کے بالکل ایک قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کی آواز کا سرد پن سارا کی رگوں میں چلتے ہوئے خون کو جمانے کے لیے کافی تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا دشمنی ہے آپ کی ادھر سے؟ چاہتی کیا ہے آپ نے کیوں بنوائی یہ رپورٹ؟ وہ بامشکل خود پہ کنٹرول رکھے نارمل لہجے میں ان سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو ہے وہی لکھا ہے رپورٹ میں۔ ممی، آپ اس حد تک چلی جائیں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنی نفرت آپ کے دل میں اس کے لیے، اتنی زیادہ کہ آپ نے یہ قدم اٹھاتے ہوئے ایک بار بھی نہ سوچا؟ 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا بہتان لگا دیا آپ نے، آخر کیوں؟ بکواس بند کر، آتے ہی اس نے تمہارے کان بھر دیے، ماں کے ساتھ بولنے کی بھی تمیز نہیں رہی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس پہ الزام لگاتی پھر اب خود سچی ہونے کے حالت اس نے مجھے جھوٹا بنا دیا، جانے کیا کیا پٹی پڑھائی ہے اس نے تمہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ تو اب یہ بھی کہہ دے کہ آپ ڈاکٹر شمائلہ کو بھی نہیں جانتے۔ شمائلہ کا نام سن کر ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ دیکھو، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے یہ رپورٹ صرف نیہا نے لا کر دی تھی۔ I don't know about it۔ واہ ممی واہ، زبردست۔ وہ تالی بجاتا واپس صوفے پر بیٹھ گیا، یعنی کہ اب آپ کا کیا در آپ کے سامنے آ رہا ہے تو سارا الزام نیہا کے سر پر رکھ دیں گی۔ وہ تو ایک جاہل لڑکی ہے جسے ہم نے مہرے کے طور پہ اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ جہاں دل کیا اسے ساتھ ملا لیا، جہاں اس کی ضرورت نہ ہوئی وہاں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پھر سے ان کے سامنے آ گیا۔ آپ یہ چاہتے تھے اتنا کمینہ ہو میں کہ کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے میں اپنی بیوی پہ شک کروں گا، اسے طلاق تھما کر گھر سے نکال دوں گا؟ کیسی ماں ہے آپ؟ اپنے بچوں کے دشمن بنی ہوئی ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینے کی ہاتھ آیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا میرے لیے آلریڈی اتنا بڑا سرپرائز تیار کیا گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی میں اپنی پوری ہستی سے ہل کے رہ جاؤں گا۔ کیوں ممی کیوں؟ جس کو آپ گھر سے نکالنا چاہتی ہیں وہ آپ کی بیٹی کی محبت ہے، کبھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو۔ آج سے لکھ کے رکھ لیں میری بات، آپ کچھ بھی کریں نہ اسے اس گھر سے نکال سکتے ہیں اور نہ ہی میری زندگی سے۔ پھر میری بھی ایک بات تم کان کھول کر سن لو، میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں 1 سیکنڈ برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری شادی نیہا سے ہوگی۔ نیہا نیہا نیہا، بار میں جائیے نیہا، عذاب کی طرح چمٹ گئی ہے یہ ہمیں۔ آپ کو اس علاوہ کچھ نظر بھی آتا ہے یا نہیں؟
اس دنیا میں اور بھی لوگ ہیں نہا کے علاوہ، خدا کے لیے ممی، خدا کے لیے بات کر دے، اور نہیں سہ سکتا میں یہ سب کچھ، مجھے کچھ نہیں سننا، بس اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو، کہاں چھوڑ آؤں میں اس کو، میری طرف سے جہنم میں چھوڑ آؤ، مجھے کیا، کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں آپ اسے، کیا بگاڑ ہے اس نے آپ کا، آج تک اس نے کبھی آپ کو کچھ کہا، پھر بھی آپ نے یہ سب کیا، ممی میں آج آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، ادن سے دور ہے، اتنا آگے مت بڑھیے کہ اپنی لگائی گی آگ میں آپ اپنا ہی سب کچھ جلا بیٹھے، بس کر دے، بخش دے ہمیں، مجھ سے جو غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، میں مزید یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا، آپ میری ماں ہیں، میں نہیں چاہتا یہ بات اب کسی تیسرے کے کانوں تک پہنچے اور باقیوں کی نظروں میں آپ کے لیے احترام ختم ہو جائے، اٹس اے لاسٹ وارننگ، اگر آئندہ آپ نے ایسا کچھ کیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کس حد تک چلا جاؤں گا، وہ رپورٹ ان کے پاس پھینکتا غصے سے آتش فشاں بنا باہر نکل گیا، سامنے ہی سالم اپنے آج کل کے پسندیدہ معمول کے مطابق انگلی میں کی چین گھماتا اور اپنی سریلی آواز میں سر بکھیرتا لاؤنج کی طرف آ رہا تھا۔ مینوں تویتی دے نال بڑی ہار وے منڈ لیا اینی میرے نال تیرا پیار وے، جے میں ہوندی ڈولنا سونے دی تویتری، سامنے سے دائم کو غصے میں آتے دیکھ کر سونے دی تویتری کی زبان اور پاؤں دونوں کو بریک لگا، یہ تم آتے ہی کہاں جا رہے ہو، علی کے پاس جا رہے ہو، میں وہیں سے آیا ہوں، چلو دوبارہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں، رکو تو صحیح، مجھے ساتھ لیے بغیر ہی میرے سسرال جا رہے ہو، ٹھہرو تو آ رہا ہوں میں، مگر وہ سالم کے دوہے ہاتھ میں لائے بغیر آندھی طوفان کی طرح گاڑی نکال کر لے گیا، اسے کیا ہوا، وہ حیرت سے دیکھتا اندر آیا، گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، عظمیٰ جی صاحب جی، فوراً ہی عظمیٰ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باہر آئی، گھر میں سب کہاں پہ ہیں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، جی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہیں اور بابی وہ اوپر ہی ہیں، وہ سر ہلا کر ممی کے پاس گیا جو ہاتھوں پہ کلینزنگ ملک سے مساج کرتے، ممی دائیں کہاں گیا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے بتا کر گیا ہے، وہ بہت غصے میں تھا، اس لیے پوچھا میں نے، ابھی تو ہے، ابھی کہاں چلا گیا، اپنی چہیتی بابی سے پوچھا، میرے پاس تو بیٹھا ہی نہیں، وہ اسی سے پوچھو کہاں گیا ہے وہ حیرت زدہ سا ممی کے لہجے میں غور کرتا باہر نکل کے عظمیٰ بابی کو بلا، کچھ دیر بعد عظمیٰ نے اسے سیڑھیوں پار سے ہی مخاطب کیا، صاحب جی بی بی نہیں آ رہی، وہ بس روئے جا رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں، وہ فوراً سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے میں آیا، بابی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں آپ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا، نیہا یا ممی نے کچھ کہا ہے، وہ اس کو جواب دیے بغیر روئے جا رہے تھے، بتائیے بھی کیا ہوا، اب تو دائم بھی آ گئے، اب کیوں رو رہی ہیں، کہاں گیا ہے دائم، کچھ تو بولی، عظمیٰ تم بتاؤ کچھ ہوا کیا گھر میں، کہاں گیا ہے دائم، پتہ نہیں جی میں تو کام کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا، اس نے نفی میں سہ ہلایا، بھابھی کچھ تو بولی، مجھے تو بتائیے کیوں رو رہی ہیں، کیا دائم نے کچھ کہا ہے آپ کو، فار گاڈ سے کوئی تو مجھے کچھ بتائے کہ کیا ہوا، میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گیا تھا، پھر ایسا کیا، اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ طلاق کی کال لگی، جی ڈیڈی کیا، دائم کا ایکسیڈنٹ، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر عدن کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، ڈیڈی وہ زندہ تو ہے نا، سالم نے لرزتے دل کے ساتھ پوچھا، دوسری جانب کا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، میں ابھی آ رہا ہوں ڈیڈی، انہیں علم میں بات کرتے، سالم کیا ہوا، دائم کو کیا ہوا، وہ ٹھیک تو ہے نا، بول کیوں نہیں رہی، کیا ہوا ہے، دائم کو حواس بہاتا سی سالم سے پوچھی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، میں بھی چلوں گی، مجھے بھی لے کر چلو، آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، آپ گھر پہ رکیے، عظمیٰ تم بابی کا خیال رکھنا، کچھ نہیں ہوا، میری کنڈیشن کو میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز مجھے دائم کے پاس لے چلو، مگر ڈیڈی نے کہا آپ کو نہ بتا، مجھے کچھ نہیں سنا، مجھے صرف دائم کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو، اوکے آئیے، وہ اسی طرح دوپٹہ اور لے سالم کے پیچھے باہر نکل گئی، پورٹیوں سے گاڑی نکالتے ہوئے اس کی نظر سارا کی گاڑی پہ پڑی جو گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، سالم وہ ٹھیک تو ہے نا، ڈیڈی نے کیا کہا، ایکسیڈنٹ میجر ہے، دعا کرے، کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھے، عدن باغ کا تلال کے پاس ہی سارا پہلے سے موجود تھی، ڈیڈی دائم کو کیا ہوا، وہ ٹھیک تو ہے نا، کہاں پہ ہے وہ، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے ڈیڈی، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کچھ نہیں ہوگا اس سے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، تلال نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی، تبھی سالم ان کے پاس آیا، ڈیڈی دائم کہاں ہے، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے، سالم کو دیکھا، ان کے خود پہ بندے سب کے سارے پہرے ٹوٹ گئے، سالم دعا کر وہ ٹھیک ہو جائے، اسے کچھ نہ ہو، خدا اسے پہلے مجھے موت دے دے، میں اپنے بازو کو کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا،
فوراً ان کے گلے لگا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ نہیں ڈیڈی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ حوصلہ مت ہاریے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اتنی دعائیں ہیں اس کے ساتھ، وہ بہت جلدی پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس نے ڈیڈی کو پاس پڑے صوفے پہ بٹھا کر جلدی سے پانی دیا۔ خود اس کی حالت بھی باقیوں سے کم نہیں تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ کتنی خوشی تھی دائم کے چہرے پر جب وہ ایئرپورٹ سے بیگ گھسیٹتا اس کے سامنے لایا تھا۔ کتنی زور سے وہ سالم کو سامی سویٹ ہارٹ کہتے اس کے گلے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی ان دونوں کی لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دونوں مل کر ریان سے لڑا کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، ایک قطرہ آنکھ سے ٹپک پڑا۔ سالم، مجھے کیا پتا تھا میں 10 دن بعد اسے اس حالت میں دیکھوں گا۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ تم دعا کرو اللہ اسے میری زندگی پہ لگا دے۔ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشی آئی تھی، ابھی تو اس نے ڈنگ سے انہیں محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ اتنی جلدی وہ ان سے منہ نہیں موڑ سکتا، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ طلال کی بات پہ اس نے رخ موڑ کر عدن کو دیکھا، جس کی روتی ہوئی آنکھیں شیشے کے بند دروازے کے پار اس وجود کو تلاش کر رہی تھی جس میں ان سب کی جان تھی۔ وہ عدن اور ممی کے پاس گیا، سارا ٹیشو سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا ممی، ڈونٹ وری، سارا نے اس کی تسلی پہ سر ہلایا۔ بابی حوصلہ رکھیے، کچھ نہیں ہوگا اس سے، پلیز خود کو سنبھالیے، صرف دعا کریے اس کے لیے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت۔ اس نے روتے ہوئے عدن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور واپس ڈیڈی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ عدن اب بھی روتے ہوئے شیشے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، اس کے پار وہ شخص موجود تھا جس کے بغیر وہ ادھوری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیے۔ یا اللہ، تو کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، پھر میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ نہیں اللہ، اب میں اور کچھ نہیں سہ سکتی، میں اس انسان کو خود سے دور جاتے نہیں دے سکتی، تیرے سمان تیرے اس دنیا میں، تیرے بعد وہ میرا واحد سہارا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، تو میری سانسیں کم کر دے، مگر دائم کو کچھ نہ ہونے دینا، میں مر جاؤں گی ان کے بغیر۔ آنسو دونوں ہاتھوں کے بیچ سے راستہ بناتے اس کی جولی میں گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ طلال فوراً ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر کیسا ہے دائم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ریلیکس سر، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ پیشنٹ کا دایاں بازو اور کندھا زیادہ افیکٹ ہوا، ایک دم گاڑی کنٹرول نہ ہونے کے باعث سے شاید وہ ایک سائڈ پہ گرے ہوں، اسی لیے شیشے کی کرچیاں بازو اور ٹانگ میں زیادہ چبھی ہیں۔ تھینک گاڈ چہرہ بچ گیا ہے، کوئی فریکچر نہیں ہوا، بس ماتھے پر آنکھ کے قریب کچھ سٹیچز آئے ہیں، کچھ دن احتیاط کرنی پڑے گی۔ بازو کو زیادہ ہلانے سے تکلیف بڑھ سکتی ہے، ہم نے ساری کرچیاں نکال دی ہے، رپورٹ کلیئر ہے، اب وہ بے ہوش ہیں، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا، ابھی کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی تفصیلی بات سن کر عدن تشکر سے اوپر کی جانب دیکھتی واپس بیٹھ کے سالم پھرتے جذبات میں طلال کے گلے لگا۔ اللہ نے ہماری سن لی، شرفو سے کہو اگلے 1 ماہ تک 3 ٹائم درس میں کھانا بھجوائے، انہوں نے سالم کو گلے لگاتے نم آنکھوں سے کہا۔ سالم کے چہرے کی رونق بھی بحال ہوئی۔ ایکسیڈنٹ میجر تھا، گاڑی ٹرک سے ٹکرائی تھی، گاڑی کی حالت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اندر بیٹھا شخص زندہ بچ جائے گا، یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ زندہ سلامت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ابھی تو 2 گھنٹے نہیں ہوئے اسے واپس آئے، کہاں جا رہا تھا وہ؟ اور تم کہاں تھے؟ آتے ہی ایک دم سے کیوں باہر نکلا وہ؟ اتنی اچھی ڈرائیونگ ہے اس کی، کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ پریشانی ٹلی تو طلال کا دھیان اس جانب گیا۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈی، میں تو اسے چھوڑ کر علی کے پاس چلا گیا تھا، جب واپس آیا تھا وہ بہت غصے میں باہر جا رہا تھا، گھر میں کچھ ہوا تھا کیا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے ممی سے بھی پوچھا تھا مگر انہوں نے صحیح سے جواب نہیں دیا، بابی بھی رو رہی تھی، ضرور کچھ ہوا ہوگا ورنہ وہ آتے ہی باہر کیوں جائے گا؟ اس نے تشویش سے کہا۔ نیہا کہاں ہے؟ طلال نے چونکے میں پوچھا، تبھی سالم نے مڑ کر سارا کی طرف دیکھا۔ ہاں نیہا کہاں گئی؟ وہ تو ہر وقت ممی کے ساتھ ہی چمٹی ہوتی ہے، کہیں مر تو نہیں گئی دائم کی جانب سے؟ دائم کی جانب سے ریلیکس ہوتے ہی وہ اپنی لائن پہ آ گیا۔ چپ کرے، تمہیں اس وقت بھی یہ سب سوج رہا ہے؟ طلال نے اسے جھٹک دیا۔ نہیں نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں نیہا نے ہی کچھ نہ کیا ہو، ضرور اسی نے کچھ کیا ہوگا، اسی لیے وہ موقع پا کر فرار ہوگی۔ بس ڈیڈی آپ اس نیہا کی کل حوانی میں پہنچنے کی تیاری کریں،
میرا بھائی اس کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سالم نے مٹھیاں بینتے ہوئے کہا، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔